یاد کیجئے محمد رسول اللہ کو، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو سخت سس کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو مغلظات بکی گئی، لیکن عاملہ کا لال، اس کا صبر ایسا اٹل رہا کہ کبھی پلٹ کر کے آپ نے جواب نہیں دیا۔ مکہ فتح ہوا، لوگوں نے، جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے، جن لوگوں نے گالیاں بکی تھی، جن لوگوں نے کوڑے ڈالے تھے، آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ جن جن لوگوں نے ہم کو ستایا ہے، جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی ہے، جن جن لوگوں نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، آج کوئی بھی انسان، سب کے سب کو ہم نے امان دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں ہلکی سی اگر کوئی طاقت مل جاتی ہے تو اس طاقت کے بدلے میں ہلکا سا پیسہ آ جاتا ہے تو اس پیسے کے بدلے میں ہم غرور اور گھمنڈ کے ایسے آلہ اور پتلا بن جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں رہا نہیں۔ دوستو، خزانہ قارون کا بھی تھا، خزانہ عثمان غنی کا بھی تھا۔ قارون کا خزانہ جس پر وہ اکڑا، اس کو دھسا دیا گیا، اور عثمان غنی کا خزانہ آج تک اللہ رب العالمین نے اس کے فیض کو جاری کر دیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پیسہ ہم مالک نے ہم کو دیا ہے، اس کے بندوں پر مذہب اور ذات سے اوپر اٹھ کر کے خرچ کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم جس پر خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس پر خرچ کریں۔